بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ گزشتہ آیت اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان لانے والوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ رات کو عبادت میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکیاں کرنے میں سبقت کرتے ہیں یعنی جلدی کرتے ہیں، اور نیکی کو اختیار کرنا ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات کے مستحق ہوئے اور وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے، جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنمی ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال و اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت خراب اور برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے متعلق عام ہے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔